ڈرگس چل رہے ہیں، میں نہیں کرتا، دوست کرتے، نہ جائیں، آپ پھر مبتلا ہو جائیں گے. نہیں بھی مبتلا ہوں گے تو ان پر تو لعنت برس رہی ہے. دیکھیں نا یہ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ شب برات نہیں بخشے جائیں گے. پھر زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. کتنا عام ہو گیا یہ بدکاری، اتنا آسان ہو گیا. معاذ اللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ذرا جاننے والے فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں ملک چلتے ہیں. کیا کیوں جاتے ہیں بیرون ملک؟ لیکن آپ سوچئے، آپ اکیلے کسی ملک چلے بھی گئے، آپ نے اپنی پسند کا گناہ کر بھی لیا، رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. خدا را توبہ کر لیں. یہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، یہ جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اسی موبائل فون سے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. توبہ کریں. ایسی بے حیا دوستوں میں، بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں، ان سے فون پہ بات چیت، ساری رات. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب؟ سب بخشے جائیں گے، کہیں ہم نہ رہ جائیں ان چیزوں سے. اچھا یہ پتہ کیوں؟ کیونکہ صحبت ہی وہی ہے نا. ہم بیٹھتے ہی ادھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ذکر ہی ہو رہا ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، رائٹ ناؤ کسی کے ذہن میں اس طرح کی بے حیائی کا خیال آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں. دس از دا فارمولا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں کیسے بچوں گناہوں سے، ایکچولی دس از دا فارمولا کہ آپ اپنی صحبتیں اچھی کر لیں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو خوف خدا دل میں آئے گا، گناہ سے دور ہونے کا جی چاہے گا. پھر کون سا گناہ گار نہیں بخشا جائے گا؟ ماں باپ کا نافرمان. یہ کتنی بڑھ گیا یہ پرابلم. کتنا ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں آج کا نوجوان، ہیں ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں. وہ دن دور ہو گئے کہ ماں باپ بچوں کو ڈانٹیں. بچے شاؤٹ کر رہے ہیں ماں باپ پر، بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ ڈر رہے ہیں، اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ یار بچے کو سمجھاؤں گا تو مجھ سے لڑے گا، بیٹی کو سمجھاؤں گی تو ماں کہتی بیٹی مجھ پہ چیخے گی. تو ہے اس اولاد پر کہ جس سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. تم سے ساری دنیا راضی ہے، میرے دوست راضی، میرے رشتہ دار، میرے سارے محلے والے راضی، اور ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں. برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. دیکھیں نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ شب برات بھی ہے اور تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تمہارا والد تمہارے پاس ہے. ارے تمہارے تو بارے نیارے ہو گئے. آج کی رات تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر دے، پھر چاہیے کیا تم کو؟ آج کی رات تمہارا باپ تمہارے پاس ہے، جاؤ نا اس سے دعا کرواؤ. پوچھو ان سے جن کے چلے گئے ماں باپ، قبرستان جانا پڑتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، جن کے ماں باپ ہے نا، یہ جب چلے جائیں گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا یہ کیا ہستیاں ہیں. دو موقع پر تو ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں. جب زندگی میں بندہ کچھ حاصل کرتا ہے نا، کوئی نیا گھر لے لے، کوئی گاڑی لے لے، کوئی ترقی ہو جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے نا، پھر ماں بڑی یاد آتی ہے. کاش ماں ہوتی نا، دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی ہے. والد ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ آج اللہ نے مجھے اتنی ترقی دے دی ہے. وہ شعر ہے نا، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. پھر بڑی یاد آتی ہے ماں اور والد کے، یار آج اللہ نے کدھر پہنچا دیا، مگر ماں ہی نہیں ہے. جو دعائیں دینے والی تھی وہ والد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ادھر پہنچا ہوں اس کو بتا ہی نہیں پا رہا. ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں. اور ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب کوئی بڑا غم آ جائے نا، کوئی بڑی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا مرحلہ آ جائے، پھر بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی نا، اس کے قدموں میں سر رکھتا، وہ دعا کرتی، میری مشکل حل ہو جاتا. ماں ہے ہی نہیں، کس سے دعا کرو؟ والد ہوتا نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، بے شک بوڑھا تھا مگر وہ ایک جملہ کہتا تھا، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ بیٹا گھبرا نہیں، میں ہوں. مگر اب نہ وہ سر پہ سایہ ہے، نہ وہ دعاؤں کا دروازہ ہے. اور آج ہے تمہارے پاس تو قدر نہیں کرتے ہو، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہو. ماں کہتی بیٹا ٹائم دو، ماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں دوستوں میں. وہ کام کہتے ہیں، منع کر دیتے ہو ان کو. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد. اب سوچئے نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں. اچھا صرف شب برات نہیں، شب قدر کی فضیلت جب آپ سنو گے، یہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں، یہ وہ لسٹ ہے جو ہر بڑی رات میں آپ سنتے ہو کہ فلاں سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے. ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ملے گا. اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کرتے. خدا را ایسا نہ کرو، چلے جاؤ ان کے پاس، ان کے پیر چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان سے معافی مانگو، ان کو کہو کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے راضی رہنا. آپ ذرا سوچو یہ کتنی کمال کی ہستیاں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، صرف دیکھے، ذرا سن لو حدیث کو، محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. صحابی نے عرض کی حضور وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، کوئی 100 بار دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی 100 بار دیکھے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اب میرا سوال ہے آپ سے، صرف دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اگر ان کی کسی وجہ سے میں کوئی ان کی خدمت کر رہا ہوں تو کتنا ثواب ہوگا؟ یار دیکھنے پر حج کا ثواب. مگر آج تو جب خدمت کی باری آتی ہے تو بچہ جی چراتا ہے. میں صحیح بتاؤں، لکی ہے وہ اولاد جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا.
بڑھاپے میں ملے اور خدمت کا موقع ملا. کئی ماں باپ ایسے ہیں یقین کرو جنہوں نے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا. ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے, ہماری تو باری نہیں آنے دی, وہ ہماری خدمت کرتے رہے چلے گئے. اگر تمہاری باری آئی ہے نا, وہ بیمار ہیں, تمہیں دوائی دلانے کا موقع مل رہا ہے, ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, انہیں ٹائم دینے کا موقع, تم لکی ہو, تمہارے لیے جنت کا راستہ رب نے کھول دیا. اس کو سعادت سمجھنا, بوجھ نہ سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو یہ میرا ہے تمہارا نہیں ہے, میں نے کمایا ہے, آپ تو نوکری کرتے تھے, آپ کے پاس تھا کیا, میں نے سب کچھ کیا, یہ گھر میں نے بنایا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ انداز رکھو گے ماں باپ کے ساتھ ہیں؟ سوچو جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا, کپڑے نہیں تھے جسم پر, باپ کہہ دیتا نا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, تو ننگے ہی رہ جاتے ہیں. لباس پہنایا میرے باپ نے, انگلی پکڑ کر چلایا, کھلایا, تعلیم دلائی, تربیت کی, سب دنیا میں دیا. میرے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے, میری ماں نے کبھی, انہوں نے اپنی خواہشیں پیچھے رکھی, ہماری خواہشیں پوری کی. شاید اپنے لیے لباس نہیں خریدا, ہمارے لیے لباس خریدا, اپنے لیے جوتے نہیں خریدے ہوں گے, ہماری ضد پر ہمیں نئے نئے جوتے دلائے, اور آج کہتے میرا ہے. کبھی مت کہنا. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, یہ آپ سے کچھ نہیں لیتے ہیں, آپ ان کو صرف یہ احساس دلاؤ کہ سب آپ کا ہے, میرا جو کچھ ہے آپ کا ہے, میں خود آپ کا ہوں, یہ لے کے تھوڑی چلے جائیں گے یار. وہ کہتے ہیں نا کہ جس باپ نے, جس ماں نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا, آج بڑھاپے میں انہیں بادشاہ جیسا تو رکھ لو یار. مگر آج بھی ماں باپ کو غلام رکھا ہوا ہے گھر میں, ان کو یہ احساس تو دلاؤ. کبھی تو کہو اپنے والد سے کہ ابو میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم ماں سے محبت کرتے ہیں, باپ سے نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے میری ماں بڑی مجھ سے محبت کرتی ہے. ارے تمہاری بھول ہے, یہ ماں نے جو کچھ مجھے آج تک دیا, کس نے لا کر دیا میری ماں کو؟ جو کچھ مجھے آج تک ملا ہے وہ میرے والد کی برکت سے. مجھے کہتا نہیں ہے باپ, یہ گاڑی کے دو پہیے. اچھا, والد کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب ہم خود والد بنتے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے یار بچے کو جب روکتے ہمارا ابو صحیح روکتے تھے ہمیں. یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں پیار کروں گی, آپ ڈانٹیے گا, آپ ذرا سختی رکھیے گا. ہمیں لگتا ہے ابو ہم سے سختی کرتے ہیں, اب ہم سے پیار نہیں کرتے. ارے سب سے زیادہ پیار ہی تمہارا تم سے باپ کرتا ہے. یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے, یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں. کوئی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا. یہ والد ہے دنیا کا واحد رشتہ جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, عزت میں بھی آگے بڑھے, دولت میں بھی آگے بڑھے, شہرت میں بھی آگے بڑھے, مقام بھی میرے بیٹے کا آگے بڑھ جائے. یہ وہ رشتہ ہے, یہ ایسا پیار ہے والد اور بیٹے کا. تو ماں باپ کی قدر کرو میرے بچوں, میرے بھائیوں. جس کے پاس ماں باپ ہیں اور ناراض ہیں انہیں راضی کر لینا. کبھی بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سنا دیں, ڈانٹ دیں, نہیں یار کوئی بات نہیں, بہت کچھ دیا ہے انہوں نے, بچے ہو گئے. زندگی ایک سائیکل ہے, یہ زندگی کا پتہ ہے سفر کیسے شروع ہوتا ہے. ہم جو چھوٹے تھے نا, ہم کرال کرتے تھے, رینگتے تھے, پھر انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوئے, پھر انسٹالر پر ہمارے امی ابو نے وہ چھوٹی سی بچہ گاڑی پہ چلایا ہے, پھر ہم چلنے لگے, پھر دوڑنے لگے, پھر بڑے ہو گئے. 50 55 60 کے بعد پھر اسٹک آتی ہے ہاتھ میں, پھر ویل چیئر آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے پھر ہم زمین پہ چلے جاتے ہیں. تو سمجھ لو کہ یہ پورا ایک سرکل ہے. جو 60 سال کا بوڑھا ہے نا, وہ 6 سال کے بچے کے برابر ہے. 6 سال کا بچہ برا لگتا ہے آپ کو, بار بار کوئی بات کہے, ضد کرے, آپ سے لڑے, آپ مسکراتے ہیں. بچہ لڑ رہا ہوتا ہے, مسکراتے کیونکہ بچہ ہے. آپ 60 سال کے بوڑھے کو پہلے 6 سال کا بچہ سمجھ لو, پھر آپ کو نہ ابو کی کوئی بات بری لگے گی, نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا, نہ ان کا ضد کرنا برا لگے گا, نہ بار بار ریپیٹ کرنا برا لگے گا, نہ ان کو آپ ان کا کم سننا برا لگے گا. بھائی 6 سال کا بچہ بھی نہیں سمجھتا, 60 سال کا بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. 70 سال کا ہو جائے سمجھ لو 5 سال کا بچہ ہو گیا, ایک سال کم کرتے جاؤ. انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کو بڑا آسان دے رہا ہوں میں. جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے نا بوڑھے لوگوں کو, آپ انجوائے کرو گے, ڈانٹ رہے ہوں گے آپ کو برا نہیں لگے گا. لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں سے, ابو ڈانٹتے ہیں, بھائی ڈانٹ نہیں رہے, ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی اس وقت. آپ ان کی خدمت کرو, موقع ملا ہے. تو اے میرے بچوں, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, چغل خور نہیں بخشا جائے گا. باتیں تو بہت ساری, ہم اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اب یہ بھی بڑی بیماری ہے, کئی خواتین مجھے سن رہی ہوں گی, میری بہنیں, خدا را یہ چغل خوری ان میں بہت زیادہ ہے, یا مردوں میں بھی ہوتی ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ. چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا. پتہ چلا تیرا بھائی یہ کہہ رہا تھا, تیرا دوست یہ کہہ رہا تھا, بڑا مزہ آتا ہے اس کی بات پہنچانے میں, تاکہ لڑائی ہو جائے, جدائی ہو جائے. آپ کو پتہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات وہ نہیں بخشا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کریم کو یہ کتنا محبوب ہے کہ بندے مل کر رہے ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر اگر 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے, تو ان کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ کسی طرح ان کی جو ہے نا محبت بڑھا دو, پیار کرا دو, دوستی کرا دو. جھوٹ بھی بولنا پڑے کہ بھائی تیرے لیے تو بڑی تعریف کرتا ہے یار, تیرا بھائی تو تیری بڑی ماشاءاللہ واہ کرتا ہے. وہ نہیں کرتا, پھر بھی جا کے بتاؤ تاکہ دل مل جائے. اس کی کچھ شرعی وہ ہے, تفصیل ہے. لیکن آپ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, عقل مند ذرا سمجھیے گا. جس مسلمان کی لڑائی کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کی اجازت دے دی گئی,
جو جا کے لڑائی کرواتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسند ہے. اچھا جھوٹ بول کے لڑائی کراتے ہیں, جھوٹ بول کے دوستی کرانے کی بجائے جھوٹ بول کے لڑائی کرواتے ہیں, گھر ٹوڑوا دیتے ہیں. برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں. آپ کو اگر مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی برائی کری دی تو آپ پر کب واجب ہے اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی فلاں نے یہ بتایا تھا؟ نہیں, ہم تو فوراً کہتے ہیں اب مزہ آئے گا, بتاؤں گا, لڑائی کرواؤں گا. توبہ 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 نہ کریں. مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں, پیار پیدا کریں. تو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے یار, محبت پیار سے جیے. اور آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں آخری میں بتا دو کہ رشتہ داری کاٹنے والا یہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. فلاں چاچا کے گھر نہیں جائیں گے, فلاں ماموں کے گھر نہیں جائیں گے, فلاں بھائی سے بات نہیں. کیوں نہیں بھائی, چھوٹی سی بات پر آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے, آج معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, اس سے دوستی کر لیں اور رشتہ داریاں نہ کاٹیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی, مگر عرض یہی کرنا ہے, یہ رات بڑی مبارک رات ہے. گناہوں سے توبہ کریں, زندگی میں بدلاؤ لائیں, اچھی صحبتیں اپنائیں, بری صحبتوں سے اب اللہ سے وعدہ کریں کہ اب جو لائف ہے نا وہ میں اچھی گزاروں گا. اے اللہ مجھے محروم مت کر دینا, تو کروڑوں کو بخشے گا. اللہ میں رہ نہ جاؤں, میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں مانتا ہوں گناہگار ہوں, مانتا ہوں خطا کار ہوں, میں ان مجرموں کی لسٹ میں بھی ہوں, مگر تو کریم ہے مالک. میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اب کوشش کروں گا کہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا. میرے اللہ آج میری بخشش فرما دے. اللہ سے دوستی کر لو, آ جاؤ.